السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مدینہ ولاگز۔ آج کی میری ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ملک سے باہر آتے ہیں اپنے پیاروں کی خوشیاں خریدنے کے لیے۔ یہ ایسا ہے جیسے موت سے پہلے موت کا مزہ چکھنا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں آج آپ کے ساتھ اپنی ایک بہت ہی خاص اور پرسنل اسٹوری شیئر کروں گی۔ جی تو دوستو، میرے والد صاحب نے اپنی تقریباً آدھے سے زیادہ زندگی جو ہے وہ ابراڈ میں ہی گزاری ہے۔ مدینہ آئے ہوئے ان کو تقریباً 18-19 سال ہو گئے، لیکن اس سے پہلے وہ قطر ہوتے تھے۔ تو اس ٹائم پر جب موبائل کا بھی دور نہیں تھا، خط و خطابت ہوتی تھی، اس ٹائم پر وہ ہم سب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے ہماری خوشیاں خریدنے کے لیے دوسرے ملک چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اتنا کچھ فیس کیا۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے زبان۔ جب آپ دوسرے ملک جاتے ہو تو آپ کو زبان کا ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے، جو آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ وقت کے ساتھ سالو ہوتا ہے۔ دوسرا ایشو آتا ہے آپ کو کھانے پینے کا۔ ابھی دیکھیں، ہم اس ریسٹورنٹ پر آئے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 4 سے 5 بجے کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم پر باقی جو ریسٹورنٹ ہے کہیں پر بھی روٹیاں نہیں ملتی، لیکن اس ریسٹورنٹ پہ مل جاتی ہیں، اس لیے کیونکہ یہاں پر مزدور طبقہ آ کر کھانا کھاتا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ بیچاروں کی کیا لائف ہے، باہر کا کھانا کھاؤ، جاب پہ جاؤ اور پھر گھر آؤ، موبائل اسکرول کرو یا تھوڑا بہت بچوں سے اپنے یا گھر والوں سے بات کر لو۔ اس کے علاوہ بیچاروں کی کیا لائف ہے۔ یہ دیکھیں، یہ والا فوڈ سارا وہ کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی وائف، بہن یا بیوی کچھ گھر کا ہاتھ کا اچھا سا کھانا بنا کے ان کو دے اور ڈھیر ساری ان سے باتیں کریں، اپنی پریشانیاں شیئر کریں، بچوں کی کلکاریاں ہو صحن میں اور ماؤں کی ہو دعا، سر پہ شفقت والا ہاتھ ہو، روزانہ ماں کو دیکھ کر جائیں اور گھر آئیں تب مسکراتی ہوئی ماں جو ہے وہ آپ کا استقبال کرے، آپ کی بیوی آپ کا استقبال کرے۔ کتنی خوبصورت ہوتی ہے وہ زندگی۔ لیکن جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ اس سب سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں کیونکہ رشتوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ رشتوں کے بغیر زندگی بہت ہی تنہا ہے، اور میں سچ کہہ رہی ہوں، جو لوگ رہتے ہیں ملک سے باہر وہ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ ملک سے باہر رہنا موت جیسی تکلیف ہی دیتا ہے، کیونکہ موت کے بعد بھی ہم نے اپنے پیاروں سے دور ہو جانا ہے۔ یقیناً ہم جب مٹی کے نیچے سو جائیں گے تو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ سب سے بڑی دکھ اور تکلیف یہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے ملک سے باہر آتے ہیں اور اتنا اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی خوشیاں خریدتے ہیں، تو ہمارے پیاروں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کریں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان بیویوں سے، ان بیٹیوں سے، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے جن کے ہسبینڈ، بھائی، باپ یا کوئی بھی آپ کا قریبی ملک سے باہر رہتا ہے، آپ کے لیے محنت کرتا ہے، تو آپ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ روزانہ اس کو 1 سے 2 بار ضرور کال کر کے اس کی خیریت پوچھیں۔ اگر وہ اپنی باتیں نہیں شیئر کرتے تو بھی آپ کوشش کریں کہ وہ اپنی بات آپ سے ضرور شیئر کریں، تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں اس بات کی آپ ضرور خبر رکھیں۔ اور اگر کسی کا ہسبینڈ باہر ہے تو وہ بچوں سے زیادہ اپنے ہسبینڈ کی بات کریں، تاکہ ان کے دل کو سکون ملے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہی ملک سے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے۔ تو ان کے بچے جو ہیں وہ ان سے قریب ہونے چاہیے، اور بچوں کو بھی ان کے باپ کی تصویر دکھا کر بتائیں کہ یہ آپ کے فادر آپ کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ اس بات کی قدر ہی نہ کریں کہ آپ کے باپ نے آپ کے لیے کتنی قربانی دی تھی۔ کیونکہ جب سب کچھ میسر ہوتا ہے نا تو انسان کو قدر نہیں ہوتی، جب سب کچھ چھنتا ہے نا قدر تبھی آتی ہے چیزوں کی۔
اب ہمارے فادر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ایک بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. جب وہ جاب سے آتے ہیں ہم ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ گھومنے جاتے ہیں. لیکن ایک وہ جو کسک ہے نا وہ رہتی ہے کہ ہم نے اپنا وہ ٹائم اپنے فادر کے بغیر اسپینڈ کیا جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی ان کی، اور وہ ان کو بھی ہماری بہت زیادہ ضرورت تھی. اکیلے ہوتے تھے اس ٹائم پر، کیسٹس کا دور تھا تو وہ ہمیں کیسٹ جو ڈب کر کے بھیجتے تھے، اور وہ جو ہے ایک مہینے میں ایک کیسٹ بھیج پاتے تھے. ہم لوگ ایک مہینے میں 3-4 سارے بہن بھائی اور امی کے ساتھ مل کر ریکارڈ کر دیتے تھے. وہ ہمیشہ یہی شکایت کرتے، میرے پاس بہت زیادہ باتیں نہیں ہوتی کرنے کے لیے، تم لوگ ماشاءاللہ اتنے سارے ہو تو یہ تم لوگوں کا جلدی ہو جاتا ہے کمپلیٹ. ایسے بھی وہ کم گو ہیں، کم بات کرتے ہیں ذرا. تو مجھے وہ وقت یاد ہے جب نیا نیا انٹرنیٹ آیا تھا، اور ہم لوگ جو ہے جب اسکرین پہ ہم نے اپنے ابو کو دیکھا، ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ یہ دوریاں اتنی جلدی سمٹ گئی ہیں، کیا واقعی ہم اپنے ابو کو دیکھ رہے ہیں. اتنی خوشی ہوئی. پھر ہم روزانہ جیسے ابو جاب سے آتے اور ہم بھی پھر اپنے سارے کام سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جاتے. پہلے ایک بچہ اپنے ساری پورے دن کی باتیں بتاتا، دوسرا بچہ بتاتا، اور ہمارے ابو مسکراہٹ لے کر سب کی باتیں سنتے. وہ ان کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہمارے ساتھ. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اور دوریاں سمیٹی. میرے ابو کی اتنی، میری امی ابو کی اتنی بڑی قربانیاں، دور رہنا، اور ہم بچوں کے لیے انہوں نے اتنا اسٹرگل کیا. پھر اللہ پاک نے ہمیں مدینہ جیسے خوبصورت ترین شہر میں جگہ دے دی. یہ اتنی بڑی خوش قسمتی تھی. میں کہتی ہوں میرے والد کی قربانی کا اللہ پاک نے یہ صلہ زندگی میں ہی دیا کہ ہم سب کو ہی مدینہ دکھایا، ان کی اولاد کو بھی. اور ماشاءاللہ سے اب اپنے پاس ہی الحمدللہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی رکھا ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے میرے والد صاحب، کیونکہ ان کی جاب مسجد نبوی کے پاس ہی ہے، تو 2 بار وہ مسجد نبوی میں سے گزرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں.